غور دے نال دیکھو اور اے قبرستان دے اتے دیکھو، اے قبرستان دے اتے وہ کیڑے نے جڑے اس انسان دی قبر دے اتے نکل رہے ہیں، وچوں نکل رہے ہیں۔ ایک کل قبر بنی ہے۔ میں اپنے بھیناں اور بھراواں نوں یہ ریکویسٹ کراں گا، اپنے گناہاں دی معافی منگو اور اس عذاب تو بچو۔ مسلمانوں، دنیا دے اتے گناہ کیتے نے، دنیا تے توبہ کر لو، اللہ اور اللہ دے رسول دی تابعداری کرو۔ غور نال دیکھو، اگے کرو مووی، اگے کرو، ہور کرو، چلو بند کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود کے حوالے سے آج کی گفتگو ہے، اور میری نظروں سے ایک ایسی ویڈیو گزری جس کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں کو میں نے وہ سینڈ بھی کی، فیس بک پر بھی، دوسری جگہ پر بھی۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ توبہ کریں وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید 3 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ اپنے پاؤں پر کھڑے بھی نہیں ہوں گے، ان کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہوں گے۔ تو لہٰذا سود کھانے والے دنیا میں اس شخص کو دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ جو قبر والا ہے یہ سود کھاتا تھا، اس لیے اس کو کیڑے پڑ گئے اور کیڑے اوپر کی طرف آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں سود دینے والا، سود لینے والا، سود کے کاغذات تیار کرنے والا اور سودی نظام میں گواہی دینے والا، سب پر لعنت ہو، اور فرمایا کہ یہ سب کے سب برابر کے گناہ میں شریک ہے۔ اب اندازہ کریں سود کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ نیکی اس کی کوئی قبول نہیں ہے سود کھانے والوں کی۔ خدا کا خوف کرے، ابھی توبہ کر لو اور گناہ سے معافی مانگو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سود کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، نہ دیں نہ لیں، واپس کر دیں ان کو جن سے پیسے لیے ہوئے ہیں، معافی مانگ لیں ان سے، یا بھائی میں سود نہیں دے سکتا، میں سود نہیں کھا سکتا ہوں، میں سود اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا ہوں۔ اپنے پر بھی ترس کریں، اپنے کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے۔